بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر بالٹی یا ٹب میں پانی لے کر اس سے غسل کیا جائے تو پانی کی چھینٹیں اڑ کر اس بالٹی یا ٹب میں آتی ہیں، تو کیا ایسی شکل میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بدن پر کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، بشرطے کہ اڑ کر پڑنے والی چھینٹیں اور اس ٹب یا بالٹی میں جانے والا پانی اس ٹب یا بالٹی کے پانی کے برابر نہ ہو جائے یا اس سے زیادہ نہ ہو جائے۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو چھینٹیں اس ٹب یا بالٹی میں پڑ رہی ہیں اس ٹب یا بالٹی کے پانی کے برابر ہو جائیں یا اس سے زیادہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، معمولی چھینٹیں پڑتی ہیں۔ لہذا اگر بدن پر کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی ہو تو اس ٹب یا بالٹی کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے ان چھینٹوں سے جو غسل کرنے والے کے بدن سے اڑ کر اس میں پڑتی ہیں۔ لیکن اگر بدن پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہو، کوئی گندگی لگی ہو اور پانی اس سے لگ کر اس ٹب یا بالٹی میں پڑتا ہو تو اس ٹب یا بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بدن پر کوئی نجاست لگی ہو اسے دھل رہا ہو، یا کوئی کپڑا دھل رہا ہو جس میں نجاست لگی ہو اور اس کا پانی اڑ کر ٹب یا بالٹی میں بھرے ہوئے پانی میں چلا جائے تو ایسی شکل میں اس ٹب یا بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ ظاہری نجاست ہے، یہ ٹب یا بالٹی میں تھوڑی سی بھی پڑے گی تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس میں اس چیز کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غسل کرنے والے کے بدن پر ظاہری نجاست نہیں لگی ہے اور اس کے بدن سے پانی کی چھینٹیں اڑ کر ٹب یا بالٹی میں جا رہی ہیں اور چھینٹیں بالٹی میں پانی کے یا ٹب میں پانی کے برابر ہو جائیں یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا، تو اس ناپاکی سے مراد نجاست حقیقیہ نہیں ہے، بلکہ اس ناپاکی سے مراد نجاست حکمیہ ہے، یعنی پانی مستعمل ہو جائے گا۔ مائع مستعمل کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے نجاست حکمیہ دور نہیں کر سکتے، یعنی اگر کوئی شخص جنوبی ہے، ناپاک ہے، اور وہ چاہے کہ مائع مستعمل سے اپنی ناپاکی دور کر لے، یعنی غسل کر لے اور وہ پاک ہو جائے، یا کوئی شخص بے وضو ہے اور وہ چاہے کہ مائع مستعمل سے وہ وضو کر کے پاکی حاصل کر لے، تو وہ پاکی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ظاہری نجاست ہے، مثلا پیشاب ہے یا اور کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے اور مائع مستعمل سے اس نجاست کو دھویا جائے، صاف کیا جائے، تو کپڑا پاک ہو جائے گا، نجاست دھل جائے گی، کیونکہ مائع مستعمل کی جو ناپاکی ہوتی ہے وہ ناپاکی حکمی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی ہے، لہذا اس سے نجاست حکمیہ نہیں پاک ہوتی ہے لیکن نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے۔